جنہیں تیرا نقش قدم ملا میں نے پہلے بھی کہا تھا پابند رضا کسی کی دعوت نہیں ہے کہ آپ پابند رضا ہو جاؤ، اگر آپ کہتے ہیں ایسے کس طرح پابند رضا ہو جائے، یہ تو آپ سے اپنی خواہش ہے، خواہش بھی اپنی ہو تو معذرت بھی اپنی ہو، یہ ٹھیک نہیں بنتی بات۔ اگر تو ہو جائے نا اخبار میں اشتہار کہ ایک آدمی چاہیے اس قسم کے کام کے لیے اتنی تنخواہ ہے، وہ آدمی کہتا ہے یہ کیا تنخواہ دو گے، کتنا کام ہوگا، کیسے ہم پورا اتریں گے؟ ایک آدمی ویسے ہی چلا گیا کہ میں نے کام ضرور کرنا ہے آپ کے دفتر میں، کہ بس پھر کام کرے، پھر شرطیں خود تو طے نہیں کرے نا۔ رضا کا مطلب سمجھ آیا کہ نہ رضا بھی چل پڑو، سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بچت بھی محفوظ کرنا چاہتے ہیں، یعنی بچت گرا بھی، تو رضا کا انعام بھی لینا چاہتے ہیں، اس لیے یہ مشکل ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا۔ بولے بچت کی راہ ہے تو بچت کا راستہ اختیار کر لو کہ یہ ہے آپ کے سارے استان میں، جیسے آپ کے ہیں 2.5 روپئے اللہ تعالیٰ نے واپس لے لینے ہیں، سارے استان میں آپ نے استعمال کرو، یہ ہے عام مسلمان کا حق۔ پھر وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں، تو ان کی داستان تو کچھ اور ہی آتی ہے نا۔ تم نے اپنے علاج کے لیے کیا رکھا؟ جناب ہم اپنے علاج کے لیے آدھا مال رکھ کے آ جائے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ کیا رکھ کے آ جائے؟ چوتھا حصہ، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا رکھ کے آ گئی؟ آج کی شام کی خوراک 2 کھجور کے دانے اور کچھ ستو اور پانی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ قیدی نے پوچھا آپ کیا رکھ کے آئے ہیں؟ آپ نے کہا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور ہم نے رکھنا کیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں نا۔ اب یہ بات ہے، یہ دعوت پر نہیں ہے، شوق پر ہے۔ شوق کے اندر معذرت کرنا یہ کچھ اجر کی بات ہے، اس لیے رضا کی داستان جن لوگوں کے لیے مقرر ہوتی ہے ان کا مضمون یہ ہوتا ہے کہ آپ کیوں پھر رہے ہو؟ کہتا ہم اپنے سر کو ہتھیلی پہ رکھ کے پھرتے ہیں، اب اس کے لیے پڑتا ہے کہ کہیں اس کی رضا کا کوئی مقام آئے تو ہم سر قربان کریں۔ ایک اور آپ کو شعر یاد ہی ہوگا، ہم آپ واند صحرا سر خود نے آدم برکف با امید آ کے روزے شکار فاہی آمد، ایسی بات ہے نا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم تو وہ آنکھوں کا ہرن ہیں کہ اپنی گردن اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کھڑتے ہیں، چلو شکار کے لیے کبھی آئے کوئی رضا کے لیے بات مانگے تو پھر ہم پیش جاتے ہیں۔ تو وہاں یہ نہ کہا جانا کہ جناب سیریت کا حکم ہے، آپ اتنا ایسا 2.5 روپئے چکو، باقی سارے تانے کھڑے والے کر دو، تو یہ تو رضا والے کی بات نہیں ہے، ان کی تو اور داستان ہوتی ہے۔ اس لیے عام آدمی کے لیے فرض ہے اپنی جان کو بچاؤ، جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اس کے لیے کہ جان ہلاک نہ کر دے کے جا یہاں پر، تاکہ کسی کام آئے، کسی ٹھکانے لگے، کوئی دین کے عظیم منصوبے کے تحفظ میں جان دے جا، وہ ہوتے ہیں شہداء۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جنہوں نے سیدھی راہ پر استقامت کی، ان کو اللہ کی راہ دکھائی، اور وہ کہ جو اگر ان کا سر سنگے در پر اگر چکے تو ان کو وہاں سے جلوہ ملتا ہے، اور اگر ان کا سر جو ہے وہ سوئے دار چلے تو وہاں جلوہ ملتا ہے۔ یہ رضا کی بات ہے۔ اور بڑا خصوص شعر ہے، کسی نے آپ کے پردے میں پردہ دار کو دیکھا، تو پتہ نہیں بات، کسی نے آپ کے پردے میں پردہ دار کو دیکھا، کسی نے دار پر چڑھ کر جمال یار کو دیکھا، کسی نے سر دیا
اور رحمت غفار کو دیکھا، اور محمد عرش پر پہنچے تو اپنے یار کو دیکھا۔ تو مدعا یہ ہے کہ یہ الگ الگ کہانیاں ہیں، اس لیے آپ صاحبان رضا بننے میں اگر معذرت اور تحفظ چاہتے ہو تو پھر آپ دودھ کا پیالہ پیو، مجنو کو صحرا پہ چھوڑ دو۔ ماں و مجنو ہم سبق بودیں، در دیوان عشق خوب صحرا رفت، مادر کو چاہا رسوا کنے، کہ میں مجنو ہم سبق کا مکتب ہی تھے، وہ صحرا پہ چلا گیا جان دینے کے لیے، عظیم محلے داری پہ پت گئے، اس لیے ہمارا کام اور ہے، ورنہ ہے ہمارا کلاس فیلو جو ٹویلتھ کی کلاس فیلو اس بات کی بھائی مجنو کے ساتھ وہ جان دینے کے لیے مجنو ہے، اور آپ ذرا تھوڑی سی حفاظت بھی چاہتے ہو، اس لیے اپنے آج پہ مہربانی کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اگر اللہ کی رضا میں کچھ جان قربان کرنے کا ارادہ ہو تو پھر آپ کے لیے اس وقت مبارک ہوگی جب آپ کا مال آگے تسلیم کر لے، کوئی قبول کر لے، اور وقت قبول نہیں کرنا، میں کہانی نہیں سنی آپ نے، ایک دفعہ کا ذکر ہے یہ آپ لوگ پتہ کون نا، تو آپ ایک دفعہ کا ذکر شروع ہو گیا، کہانی شروع ہو گئی۔ ایک آدمی کہ اس نے سنا تھا کہ لکھنؤ کے شہر میں یہ کاٹنے والے بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اسے کہا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں، دیکھنے ہم بھی گئے، دیکھے سی بھی کتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اسے جیب میں چند روپے ڈالے، چاندی کی پرانا زمانہ تو کھوٹے سے روپے تھے، ڈالے چلا گیا چاندنی چوک میں پھرتا رہا، شام ہوگی تو ایک جگہ چائے پی رہا تھے، بڑے آرام سے بولا، اپنے آپ میں بات کرا، سنا بڑا سنا کہ بڑے یہاں کے ایکسپرٹ تھے، جیب گزرے، صبح سے شام تک پھر رہا ہوں، ہمیں تو کوئی جیب گزرا ملا ہی نہ۔ ایک بڈھا بابا بیٹھا ہوا تھا آہستہ بات کرنے والا، کہتا ہے تجھے کیسے ملتے، تیرے پیسے میں گرم پا کے تھک گیا ہوں، ہے نہیں کھوٹے، میں واپس نہیں ڈال گیا ہوں۔ اس لیے اگر مال کھڑا نہ ہو، ایک تو مال کھڑا نہ ہو، دوسری پھر حفاظت کی رات ہو جائے، اور تیسرا پھر رات کے اندر نام بھی لکھا جائے، ان کے لیے دعا کرو، چلو ان کی خواہش پوری ہو، ہم آپ کے لیے دعا کرتے چلو پھر بھی خواہش نہیں کی پوری ہو۔ تو رضا والے جو ہے نا اور ہوتے ہیں، رضا والے چاہتے ہیں رابطہ کہ یا اللہ دیکھو، بس اب اس میں نقطہ ہے، نقطہ، اگر آپ نقطے کو یاد رکھ لو تو پھر نقطہ آپ کے اندر بہت سارے واقعات پیدا کر دے گا۔ اللہ کریم، اللہ کو آپ نے دیکھنا تو ہے، یہ تو حال ہو گیا اس بات ہے کہ جی اللہ کو میں پہچان نہیں سمجھا، وہ واقعی اللہ تھا، میں سمجھا کہ کوئی اپنے عزیز ہیں، میرا اللہ کو آپ نے دیکھنا نہیں۔ اللہ آپ کے خیال کا نام بلکہ حسن خیال کا نام ہے، آپ کے خیال کا نام ہے بلکہ آپ حسن خیال کا نام ہے، آپ کے یقین کا نام ہے بلکہ یقین محکم کا نام ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو اللہ کبھی آپ کا راستہ روکتا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو کافر کہ دنیا میں بڑے پریشان ہوتے نا، اس لیے بات یہ ہے کہ اللہ کریم جو ہے وہ آپ کے یقین کی صورت کے ساتھ ہے، اللہ کریم جو ہے وہ آپ کے اعتماد کی شکل کے ساتھ ہے، اللہ کریم جو ہے وہ آپ کی تسلیم کے انداز سے ہے۔ اگر آپ ماننے والے ہو تو اللہ ہے، اللہ کے ثبوت کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں ثبوت یہ کافی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد ہوگا وہی اللہ کو مانیں گے نا۔ میں پہلے بھی بتایا ہوں آپ کو کہ اللہ کریم کا لیے یہ بڑا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر انہوں نے یہ کمال کیا، جو سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ کو دکھائے بغیر بنوا لیا، کسی پیغمبر نے نہیں دکھایا اور بنوا لیا۔ ہاں میں اللہ سے میری ملاقات ہوتی ہے، گفتگو بھی ہوتی ہے، پوچھا اللہ تو اس نے کہا کہ ذرا ہماری بھی وہ گفتگو جو ہے وہ ذرا اوور ہیرنگ کرا دو، ہمیں کہا یہ نہیں سکتا، اور پھر منوا لی، ابھی میں مطلب ہے منوا لی، یعنی کہ نہ ماننے والوں کو ایک ایسی چیز منوا لینا جس کا ثبوت ان کو مہیا نہ کیا جائے، اور ثبوت یہ ہے کہ چونکہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے اندر رہے ہیں کرتا ہے تو ہماری بات سچی ہے، لہٰذا انہوں نے کہا پھر آپ کہتے ہیں تو آپ ٹھیک ہی فرماتے ہیں۔
بات ہو رہی نا، تو اللہ کریم کی بات کرتے یہ ثبوت ہے۔ اب نقطے کی بات ہو رہی تھی کہ نقطہ یہ ہے کہ یہی بات ہو رہی تھی نا، نقطے کی بات۔ لو آپ نقطہ آپ ہی بتا دو تو بھول گیا، کون بتائے گا؟ تو ہر بات جو آپ زندگی میں استعمال کرو نقطہ ہے نا بات۔ نقطے کی اصل بات یہ ہے کہ اللہ کریم آپ کے یقین کا نام، آپ کی اعتماد کا نام ہے۔ اللہ مسجود ہے اس لیے کہ آپ ساجد ہیں۔ اللہ کو ماننے والے جب تک ہے اللہ کا وجود ثابت کرنے کی ضرورت کو نہیں، اور پھر ثابت جب کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر تو ایک ایسا عذاب آیا کھڑا دینے والا کہ ثبوت مانگنے والے نہیں نا، پھر دنیا نے ثبوت دیکھا، وہ تو ثبوت مانگنے والے رہ دیا نا کہ ایک آواز آئی، ایک سنگھاڑ آئی، ایک واقعہ ہوا، اور پھر وہ ثبوت مانگ رہے تھے، اٹھو ذالک الیوم الحق، یہ وہ دن آ گیا جو ہمارے نے بتایا تھا، یہی وہ دن ہے، اب اٹھو واقعہ ہو گیا، لیکن وہ اس وقت تھے ہی نہیں۔ تو یہ ایک واقعہ ہے۔ پھر نقطہ بھی بار رہ گیا۔ نقطہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کریم کو اپنے جس یقین سے مانا ہے اس یقین کا تحفظ آپ ہی کے ذمہ، کوئی اور اس کی حفاظت نہیں کرے گا۔ کہ جی میں نے اللہ کو مانا پر آج کل میرے سے ماننا کمزور ہو گیا، تھوڑی سی دوائی دے دو، کوئی دوائی نہیں۔ آپ نے مانا، آپ ہی مانو، لیکن نقطہ ابھی جاری ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ آپ نے یقین کے ساتھ جس اللہ کریم کو مانا وہ آپ بہتر جانتے ہو۔ اور یہاں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ جب اللہ کا خیال آتا ہے تو وہ کوئی تقاضا کرتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ شہر میں لون آئے ہوئے ہیں، بسم اللہ پہنچ جا واقعات دے چاہ ایک کچھ شادی بچے ادھر ادھر نوکری چوکی کے معاملات ہے، اللہ کے لیے خود بھی نفع نفیس تشریف ہے تو وہ اللہ سے لینا جانتے۔ کچھ لوگ آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ سر اور گردن حرام ہی جا رہی ہے جب تک آپ قبول نہ فرماؤ، تو اللہ کو وہ دینے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ اس لیے اگر لینے والا آپ کا مزاج ہو اور دینے والا اظہار ہو تو پھر آپ کے اندر دراڑ ہے، دقت ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اگر آپ اللہ کریم کو کچھ پیش کرنا چاہتے ہو جان سے زیادہ تو وہ بھی پیش کر سکتے ہو۔ اگر جان تک کی طرف ادارہ ہو جاتا ہے، جان ہی پیش کرنی ہے تو پھر آپ باقی حفاظت کی دعا کی، جب تم نہ رہے تو پھر باقی ہمارے یہاں جو ہے وہ کیا ہے، گائے رہے کہ نہ رہے، تو بچھڑا رہے کہ نہ رہے، جب مالک کی رخصت ہو گیا۔ اس لیے اللہ کریم پر جو اعتماد ہے وہ دراصل تقاضا کرنے کے لیے نہیں ہے، پیش کرنے کے لیے۔ تو مومن جو ہے وہ اللہ کو پیش کرتے ہیں۔ ان کے اللہ نے کہا وقت اللہ کرتا حسنا ہے، کوئی کرتا ہے والا لوگ مومن نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کرتا مانگتا ہے، بسم اللہ یہ کرنا۔ پھر کیا کسی آدمی جہاں بھی آپ نے خیال کیا کہ یہ اللہ ہے، اللہ مانگ رہا ہے، اور کس کے ذریعے مانگ رہا ہے آپ پیش کر دیں۔ اور اگر آپ کا تقاضا مانگنے والا ہے اور اللہ کو آپ دینے والے اینڈ پر ہوتے ہو تو پھر تم عبد ہو۔ عبد انسان وہ معبود ہے، عبادت کبھی بیمار، کبھی صحت، کبھی یہ کبھی وہ، اور کیونکہ وہاں پر عبد کی اس کے علاوہ اور کوئی مجال نہیں ہے۔ اور اگر کچھ پیش کرنا چاہو تو پھر کہتے یہ ہے کہ آپ طالب ہیں، تو طالب جو ہے وہ زندگی میں سب سے زیادہ مطمئن اور خوش تب ہوتا ہے جب اس کا محبوب اور مطلوب اس کی کوئی چیز پیش کی ہوئی قبول فرمائے۔ اس لیے آپ کوئی ایسی چیز آپ پیش کرنے کے قابل بناؤ جو قبول ہو جائے۔ ابھی آپ لینے کے مزاج سے باہر نکلے، ابھی تو دینے کا وقت آ گیا کہ آپ کیا پیش کر رہے ہو، کیا پیش کروں، یعنی کہ پھر اگر آپ کی بات قبول ہوگی تو سمجھو کہ آپ کی زندگی کا رخ ٹھیک ہے گیا۔ اللہ کو پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کمال کیا کہ مزاج کے مطابق، کمال لفظ نہیں ہوتا وہاں پر، اور ابجاد
لیکن اللہ کی کمال کے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن وہاں معنی اور ہے، محدود نہیں۔ اچھا مدعا یہ ہے کہ جب آپ اللہ کریم کو اس سے کچھ مانگتے ہیں تو مانگتے ہیں آپ وہ چیز جو دنیا میں ملتی ہے۔ میں پھر ایک بات یہ دہرا رہا ہوں، اگر آپ نے اللہ سے، اللہ کریم سے کوئی ایسی چیز دعا کے اندر مانگی جو چیز اللہ پہ نہ ماننے والوں کے پاس بغیر دعا کے موجود ہے، تو پھر آپ کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات نکلے گی، سمجھ آ گئی۔ اللہ کریم سے اگر آپ نے اپنی دعا کے وسیلے سے ایک ایسی چیز مانگی یا کوئی ایسی بات مانگی جو اللہ کو نہ ماننے والوں کے پاس بغیر مانگے موجود ہے، تو پھر تم نے کیا مانگا؟ وہ تمہیں ایمان نے کیا دیا؟ وہ تو بے ایمان کے پاس بھی ہے جو چیز تم مانگ رہے ہو۔ ان کے پاس بیٹے بھی ہیں، دولتیں بھی ہیں، مرتبے بھی ہیں، بلکہ فرعون کی طرح بے شمار دولت اور بے بہا مرتبہ۔ صرف اللہ ہی نہیں ہے نا، باقی سب کچھ ہے، اور آپ کے پاس صرف اللہ ہی ہونا چاہیے، باقی کچھ کی پرواہ نہ کرو۔ آپ آتے ہوئے اس لیے رضا والے جو ہوتے ہیں ان کا مزاج اور ہوتا ہے، یہ اسی دنیا میں کسی اور دنیا کے لوگ ہیں، یہ بنے بنائے ضرور ہیں۔ آپ آتے ہوئے یہ ابد سے پہلے اور ابد کے بعد رہنے والی داستان ہے، یہ ان کی کہانی اور ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیا کے اندر آپ کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، اور جو دنیا والے لیتے ہیں وہ دنیا دار کہلاتے ہیں۔ اگر آپ کو رضا درکار ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ رضا کے لیے رہنمائی اور طریقے سے ملتی ہے اور جگہ سے ملتی ہے۔ آپ آتے ہیں رضا کا کوئی نہ کوئی ہیڈ ہونا چاہیے، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ۔ تو مسلمانوں کے پاس رضا کے سلطان الرضا جو ہے وہ سلطان اللہ شہداء سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ آپ کو رضا وہاں سے ملنی ہے۔ کیا وہاں اگر آپ یہ کہیں کہ پٹی کرے آپ جی آپ کیا ہوں ان کے ساتھ آپ آتے ہیں تو پٹی نہیں ہے، یہ تو ایک عروج کی داستان ہے۔ تو اللہ کریم میں خود کہتا ہے کہ دیکھو تم لوگوں نے ساتھ بڑا انصاف ہو گیا، ناانصافی ہو گئی، آپ کے ساتھی کوئی انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، جو ساتھی نہیں ہے وہ کب تک رہے؟ میرا مقصد ہے کہ میں نے تو چیز چھوڑ دی، تو نے رکھ کے کیا لیا؟ آپ بات پیچھے سے چیز چھین گئی، میں نے چھوڑ دی، چھوڑ دینے کا مقام ہے، اور چھین جانے میں تجھے پھر بھی موت بھی تیری دقت والی ہو گئی۔ آپ بات سمجھ، اس لیے صاحبان رضا کا قصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کریم کے سامنے کچھ پیش کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ پھر یہ نہیں کہا شریعت میں حکم ہے مانگنے کا، ان کی شریعت اور ہوتی ہے۔ چاچو کا بڑے مولوی صاحب آ گئے، کیا ہے ان کی شریعت ہی اور ہوتی ہے، مدعا یہ کہ وہ دینے کا مزاج اور ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے ان سے اور انداز سے ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی دینے والا، کوئی پیش کرنے والا، اور ان کا مقام اور ہے۔ وہ ان کے بارے میں شعر یہ ہے، کیونکہ وہ اللہ سے جو ان کے ملتا ہے اس کے بدلے میں اشیاء نہیں ملتی۔ دنیا دار جب کنٹریبیوٹ کرتا ہے اشیاء ملتی ہے، نہیں بات سمجھ آئی نا؟ دنیا دار نے یہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی، دنیا دار خیرات کے طور پر، صدقات کے طور پر، اور اس کو اس کے بدلے کچھ واقعات ملے، کچھ اشیاء ملی۔ اشیاء ٹھوس 3 ڈائمنشنل اور کثیب اور شے جو موجود ہے وہ ملی، اور جو اللہ کی رضا پر چلنے والا ہے، اللہ کے اشاروں پر چلنے والا ہے، اس کو سیکریفائز قربانی کرنے کے بعد جو چیز ملی ہے وہ صرف جلوہ ہے۔ وہ صرف جلوہ ہے، اور جلوے سے پہلے اور وہ جانتا ہے کہ جلوہ جب بھی آئے گا تو وجود ہستی نہیں رہے گا۔ اللہ کے جلوہ سے وجود ہستی کہاں رہے گا؟ اس لیے وہ وجود ہستی کو نام موجود کرنے کے لیے ہمارا ایک مصروف رہتا ہے،
اور تیار رہتا ہے، کیونکہ اسے آنا ہے میں بنا رہا ہوں جو آشیاں میں بنا رہا ہوں جو آشیاں اسے برق بن کے جلا بھی دے، میری کائنات نثار ہو کبھی میرے اجڑے وطن میں آپ۔ تو مدعا یہ ہے کہ وہ جلانے کا انتظام کرتے ہیں، کیونکہ جلوا ہے نا ان کو کہ برق بھی برق جو ہے نا بجلی، اس کی عجیب بات ہے۔ پہلے ایک شعر سن لو پھر آہستہ سے آگے چلتے ہیں کہ غم زمانے کے اور جاں تنہا، غزل بن گئی نا، غم زمانے کے ریاض خوش ہو گیا، غم زمانے کے اور جاں تنہا، ہم یہاں اور وہ وہاں تنہا۔ آپ آتے ہیں آپ اس میں شعر ہے، اگر غور کرو کہ برق بھی ساتھ جل گئی ہوگی، کیا کہا؟ برق بھی ساتھ جل گئی ہوگی، جل نہیں سکتا آشیاں تنہا۔ تو مدعا یہ ہے کہ اب وہ جو راکھ ہے یا خاک نشیمن ہے، اب یہ تمہاری اکسیر ہے، جل نہیں سکتا آشیاں تنہا، اب وہ اکسیر ہے، اب وہ خاک سوا ہے۔ اب بات ہے نا، اس لیے جو بچا رہے ہو، یہ دایا کر رہے ہو اور جو دے رہے ہو وہی بچ جائے۔ اس لیے صاحبان رضا، صاحبان مبارک ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جن کو اپنی ہستی لٹانے کا شوق ہے۔ بنانے والے اور ہیں، تعمیر والے اور ہیں، اور بچت والے اور ہیں، کہ جوس اور ہیں، بخیل اور ہیں۔ سمجھ نہیں آئی؟ اب کنجوس کسے کہتے ہیں، بخیل کسے کہیں گے، لالچی کسے کہیں گے؟ پھر سوال کریں گے بعد میں، ابھی پوچھ لو کہ اس کا کنجوس ہم اس کو کہیں گے جس کے پاس دولت موجود ہو اور خرچ موجود نہ ہو۔ اور خرچ موجود نہ ہو، وہ کون ہوگا؟ کنجوس، یعنی کہ پیسہ کماتا ہے اور خرچ نہیں کرتا۔ آپ بات ہوئے۔ اور وہ شخص اور جس کے پاس ہوش پیسے کی ہے اور اس کو خرچ نہ خرچ کا کوئی خرچ نہیں کرتا رہتا ہے، لیکن پیسے ہی پیسہ جمع کرتا رہتا ہے، یہ گریڈ ہے، لالچ ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پیسہ زندگی میں باقی رہنے کے لیے میرے کام آ جائے گا، کیا خلطہ آپ کہ یہ پیسہ مجھے باقی رکھے گا۔ لیکن بخیل انسان تو وہ ہے کہ جس شخص نے پیسہ نہ خود استعمال کیا نہ کسی پر استعمال کیا، یعنی کہ وہ پیسہ اس کے پاس ہے، آپ بھی معروم ہے، دوسروں کے بھی معروم رکھا، اور وہ بس گنتی کر کر کے آپ پاگل ہو کے مر گیا۔ اس لیے ایسے آدمی کا مزاج اور ہے، ہر آدمی کو اللہ کریم نے الگ الگ مقام دیا ہے۔ آپ بات ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ آپ کے مزاج اور آپ کے یقین کے مطابق ہے۔ پیسہ لینا چاہتے ہیں اگر آپ، تو پھر آپ کا اور مقام، دینا چاہتے ہیں تو وہ مانگنے کے تیار ہے۔ کمال بھی یہ ہے کہ وہ دینے والا ہے، مالک ہے، اور جب آپ کے اندر مزاج پیدا ہو جائے دینے کا تو وہ مانگ لیتے ہیں۔ آپ بات میں کیا اللہ کو قرضہ دینے والا بھی ہے، اس لیے وہ مانگ لے گا۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ نے اپنے انداز کے مطابق، اس کے بعد آ رہی ہے، اپنی زندگی کی تمام کیفیات کو اپنے یقین کے سامنے کس انداز میں پیش کیا، یہی آپ کا ایمان ہے۔ نہیں بات سمجھ آئی نا؟ جو آپ کا یقین ہے اللہ پر، اس یقین کے سامنے آپ نے زندگی کی تمام حرکات کو پیش کر رکھا ہے۔ اگر آپ نشان لگائے بیٹھے ہیں کہ ایک وقت آئے گا اللہ دے گا، تو پھر آپ کا یقین جو ہے تمنا رکھتا ہے، خواہش کرتا ہے، کچھ لینا چاہتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ تو سارے تیلی برا کبھی چکر لگائے گا، پیش کر دیں گے۔ ان کا کیا حال ہے؟ ایسے لوگوں کو ہم کچھ اور کہیں گے، یہ ہے رضا والے لوگ۔ آپ جو اپنی جان کو، اپنے سر کو پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اور جب ان کا سر قبول ہو جائے
تو پھر سرے ریاض جو ہے پھر سجدے میں شکر ادا کرتے ہیں کہ تیری مہربانی کہ تو نے قبول فرما لیا. ہاں بات ہے کتنا احسان ہے. اس لیے آپ اپنے سوال کو غور سے جواب کے اندر دیکھو کہ کبھی اللہ کریم کے ساتھ جب ابد کا رشتہ ہو، انسان کا رشتہ ہو، تو پھر جہاں حکم دیا مانگنے کا وہاں مانگو، جہاں حکم دیا خرچ کرنے کا وہاں خرچ کرو، وَلَا تُسْرِفُوا اور اسراف نہ کرو، اور واقعات اللہ حضر کیا ہے نا بات. جاتے حکم اللہ رہو، وہاں پیسے کو فضل کہا گیا ہے دنیا دار کے لیے، اور جو دینا چاہتا ہے قربانی اس کے لیے فضل سے ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے نا. ایسی بات اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہاں اللہ ساتھ ہو جاتا ہے. اور جہاں اللہ عطا کرنے والا ہے وہاں خود ہی ہمراہ ہو گیا. کہیں آپ سے کوئی پیسے مانگے تھے پھر پہلے پوچھے کہ تو پتہ نہیں میں ساتھ چل رہا ہوں. آپ آتے ہوئے یہ ہے رضا والوں کی بات کہ ان کی اور کوئی طلب نہیں تیرے سوا. ابھی کہنے لگا ہوں، کہنے سے پہلے نہیں سنتے تھے، تیرے سوا کروی پسند کیا تیری کائنات میں، تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں، اور دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں. ہم مانگے تو کیا مانگے؟ آپ آتے رہے تو اس لیے وہ کہتا کہ مانگنے تو نہیں آئے، ہم تو پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، گردن میں آدھا برکا. آپ آتے میرے اس لیے یہ سوال، اس کا جواب یہ بنا کہ آپ اگر اللہ کریم کو کچھ پیش کرنا چاہو تو ان کا انداز اور ہے. طالب جو ہے زر کے، مکان کے، اولاد کے، پیسوں کے، ان کا مقام اور ہے. جس طرح جاگنے والے اللہ کریم کا اپنا ارشاد ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جاگنے والے کھونے والے برابر ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جاگنے والا جو ہے اسے بھی پتا ہے کہ صحت کا نقصان ہے، اور سونے والے کو پتا ہے کہ جاگنے کے کیا فائدے ہیں. اب آتے لیکن وہ جاگ رہا ہے اور وہ اپنی کینڈل موم بتی زندگی کی ہستی کو جلا رہا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ سویا ہوا ہے. وہ جلوے کا وہ مالک ہے، جلووں کے قریب ہے، جلووں کا حصول اس کے پاس ہے، اور جہاں تقاضا دنیا داری کا ہے، دنیا تو پھر دنیا ہے. نہیں بات سمجھ آئی؟ بات میں سمجھاتا ہوں آپ کو. ایک دفعہ پھر ایک دفعہ شروع کر دیا. ایک دفعہ 3 آدمی ایک جگہ گئے کسی درویش کے پاس. سنا کہ وہ درویش کامل ہے، کوئی کا کامل ہے تو چلو چلتے ہیں. آپ اس نے طے کر لیا درویش کے پاس چلتے ہیں. وہ ابھی درویش کے آستانے پر نہیں پہنچے تھے تو رات میں انہوں نے کہا کہ سوچ لیا ایسا ہو گئی ہو تو ان کو ہم کچھ تھوڑا سا آزما لیں تو کیا ہوگا. وہ بڑی سمپل سی بات ہے، والے سارے دل میں ایک ہی ٹیپ رکھ لی. میں نے جو ساتھ دل اس نے رکھ لی، وہ کیا لگا مجھے مدت ہو گئی کہ سیدھا امام زین اللہ بجیر مجھے نہیں مل رہا. مجھے وہ سیدھا کہ مل جائے تو میں تو اس کے درویش سے کامل سمجھوں، کیونکہ مجھے وہ کتاب ہی نہیں مل رہی جہاں حضرت امام زین اللہ بجیر سیدھا ہے. میں بڑا پریشان. دوسرے کا بات یہ ہے سجدہ کرتا ہوں دلی کے درد ہوتا ہے، مجھے تو دلی دور ہو جائے درد، میں تو مجھے درویش کامل ہے. تیسرے نے کہا کہ بات یہ ہے زندگی میں اور بھی کام ہے دنیا چیزوں کے علاوہ، کوئی کھانے پینے کی بات کرو، حلوہ ہی مانگنا چاہیے. چل پڑے درویش کے پاس. وہ جب گئے وہاں پر درویش کے پاس تینوں، وہ درویش نے پہلے آدمی سے کہا کہ بھائی اس کمرے کی دیواروں کی طرف دیکھ. دیواروں کو دیکھا تو وہ قصیدہ حضرت امام زین العابدین نے لکھا ہوا تھا، وہاں پر موجود تھا. پورا قصیدہ ان التجاری الصبا یومن الى ارض الحرم. آپ نے بتایا تھا میں نے کہ پہلے اس کے سیدھے کے سیاق و سباق دیکھو نا، کہ جب کربلا ہوگی. اب بات ہے میرے تو میری بات آواز آ رہی؟ طبیعت میری تعداد ہے، آپ ہی تو نہیں ہے. جب کربلا ہو گئی تو کربلا سے مراد یہ ہے کہ تمام گنج شہیدہ تیر شہداء کا واقعات ہو گئے، اور آپ چاہے اس وقت واحد زندہ انسان حضرت امام زین العابدین اپنی بیماری کے باوجود تھے، اور آپ نے وہاں گلا اللہ کا کرنا تھا نا کہ ہمارے ساتھ اسلام کی وجہ سے کیا کیا، لیکن آپ نے گلا نہیں کیا.
آپ نے ایک بات کہی وہاں، وہ بات یہ کہی کہ انل پیاری الصبا یومن الى ارض الحرم، اے ہوا، یعنی کہ ہوا بعد دبا، آج آپ تشریف لے چلو ارض حرم میں. انل پیاری الصبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فی النبی المحترم. آج سلام کہو میرا کہ ہم لٹوا کے آ گئے سارا قبیلہ. اس حالت میں سلام کرنے والا جو ہے نا، یہ پھر یہ معمول ہے. رضا کی داستان یہ ہے، اب سمجھے نہ سمجھے تو وہ جب تینوں حضرات، اب سمجھا رہی ہے بات، تینوں حضرات جب گئے درویش کے بعد اس نے کہا یہ قصیدہ آپ کے لیے نوٹ پینسل کاپی کر لو. جس نے کہا ادھر آ، ہم آپ کو دم کرتے ہیں، تمہیں تو ٹھیک ہونی چاہیے، سجدے میں دقت ہوتی ہے، چل بیٹا ٹھیک ہو جا. تیسرے کی باری آئی، میں نے کہا یہ بازار کی چیز ہے، بازار سے جا کے لے وہ کلو کے بعد کدھر آ گیا. زبان اتنی ہے کہ اللہ سے وہ چیزیں مانگو جو اللہ پہ نہ ماننے والوں کے پاس پہلے ہی ہے. یہ بات یاد رکھ لے گا. ماننے والے، اللہ کو ماننے والے اپنی دعاؤں میں اللہ سے وہ چیز نہ مانگے جو اللہ پہ نہ ماننے والوں کے پاس پہلے ہی موجود ہے. آپ آتے تو اللہ سے اللہ مانگو، اللہ کی رضا مانگو. آپ آتے میں اس لیے آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ پہلے سوچ لو، ابھی کچھ اور چیزوں کی رسول کی ضرورت ہے تو آپ بہت سائل بن جاؤ، اور اگر دینے کا ارادہ ہے تو بسم اللہ بجلی یا کوئی تلاش کرتے ہیں. آپ آتے تو کوئی ایک طریقہ یہ ہے دینے کا. صاحبان رضا دے کے خوش ہوتے ہیں، اور دنیا دار جائے اور دنیا دار کے آگے بڑا اچھا لفظ کیا کہ وہ کیا جانے دنیا دار پتہ نہیں کون سے کیا قدر نبیرہ پوکی جان دنیا دار کمینے قبر نبیرہ او لوگ جان کے جو وسطے شہر مدینے ہے نا تو جان ہے. بات اتنی ساری ہے، اس لیے آپ کا سوال غور کی قابل ہے کہ رضا اللہ تعالیٰ کی کبھی آپ کو خواہش دنیا کے اندر کے انفوژن نہ پیدا کرنا. آپ اس طرح بھی دیکھتے دنیا میں عام حالات میں ایسا میرے ہاتھ چلے تھے پکڑے ہاتھ مل نہیں مل گئے السلام علیکم جاؤ، ایک کام بھی ہے وہ ملنا اور چیز گاؤں اور چیز. آپ آتے ہوئے بس یہی ہے، اہل رضا جو ہے وہ صرف ملتے ہیں اور اہل دنیا کام لیتے ہیں. آپ آتے ہوئے نا، اور اہل رضا جو ہے یہ دوست بن جاتے ہیں. ان کے لیے لا خوف علیہم یحزنون، اور دنیا دار کے لیے ایک اور تراجو لگا ہوا ہے بڑا زبردست مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا. وہاں پورا ماپ تول پڑا ہوا ہے، نیکیاں بدی بدی، اور جو کیا وہ ہوگا دیکھا جائے گا. پیش کر دے جاگ حساب کی طرف کتاب کیسا، اور آپ پہ رات میں ضرور کی جان پیش کر کے رہنا بھائی نہ بھائی. تو صحیح کا حساب کتاب یہی ہے. اور اگر آپ گن کے پیسے رکھتے ہو تو پھر گن کے حساب ہوگا آپ کا. اور اگر آپ بے حساب چل رہے ہو تو بے حسابی بات ہوگی. اور اگر آپ اس کا انصاف مانگ رہے ہو تو انصاف ہوگا. اگر آپ رحمت مانگ رہے ہو تو رحمت ہوگی. اور رحمت مانگنے والے کبھی اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتے. صلی اللہ